یزید اور حسن رضی اللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بہت پرانا مسئلہ ہے جو آپ نے چھیڑا ہوا ہے۔ حسین ہیں، حسن نہیں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے۔ بہت افضل صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے دونوں کو، اور اسی طرح سے گود میں اٹھا کر کے لوگوں کی نماز کی امامت فرماتے تھے۔ بہت محبت رکھتے تھے۔ جنت کے پھولوں میں سے ان کو 2 پھول قرار دیا گیا ہے، اور جنت میں نوجوانوں کا سردار بتایا گیا ہے۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی، لیکن وہاں پر کربلا کے میدان میں ان کی شہادت اور اس کا الزام یزید کے اوپر ڈالنا، یہ سب کے سب شیعوں کی غلط روایات کی بنیاد پر ہے۔ یزید نے ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ سے غم کا اظہار کیا، روئے اور ان لوگوں سے معافی تلافی کی۔ یقیناً وہ حاکم تھے اس وقت، لیکن ان کا جو گورنر کوفہ میں تھا عبید اللہ بن زیاد، اس نے سازش کر کے یہ سب حرکتیں کی تھیں۔ بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے، اور اس پوری داستان کو یہاں نہیں چھیڑا جا سکتا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اور وہ ایک بہادر انسان تھے۔ اس وجہ سے لوگوں کی رائے مشورے کے باوجود اور کوفہ میں بلوہ اور فساد ہونے کے باوجود وہ کوفہ تک گئے، واپس نہیں ہوئے، اگرچہ وہ راستے سے واپس ہونا چاہتے تھے، اور کبار صحابہ کرام نے ان کو کوفہ جانے سے روکا بھی تھا۔ لہٰذا اس مسئلے کو اسلام یا حق و باطل کی جنگ کی حیثیت سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ ایک سیاسی پیتڑا تھا جس میں سیاست کھیلنے والوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ اب اس میں تاریخ کا اتار چڑھاؤ ہے۔ کچھ لوگ یزید پر اتہام لگاتے ہیں، کچھ لوگ یزید کو بچاتے ہیں، کچھ لوگ یزید کے بارے میں مبالغہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی توہین کرتے ہیں۔ تو نہ مبالغہ کرنا جائز ہے، نہ توہین کرنا جائز ہے۔ بس اتنا ہے کہ یزید مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم تھے، ان کے فضائل ثابت ہیں، اور جو کمیاں ان کے اندر تھیں، جو کوتاہیاں انہوں نے کی ہیں، وہ اپنی جگہ پر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ اگلا سوال ہے رحمت اللہ ویز اللہ، کہہ رہے ہیں کہ کیا سلمان نہیں، یہ سلیمان علیہ السلام ہیں، آپ نے سلمان لکھ دیا ہے، نبی تھے یا نہیں؟ یقیناً نبی تھے، علیہ السلام آپ جو لگا رہے ہیں وہ نبی تھے۔ اگلا سوال ہے ندیم انصاری صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں محرم کے کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ محرم کے 2 روزے رکھے جائیں گے، ایک 9 محرم کو، ایک 10 محرم کو۔ ہندوستان میں جیسا کہ اس بار جمعرات اور جمعہ، یہ 2 روزے 9 اور 10 محرم کے رکھے جانے چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا، اور فرمایا کہ ہم اس کو رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں یہودیوں کے مد مقابل، لیکن یہودیوں کے طریقے کی مخالفت اسلام نے سکھائی ہے، لہٰذا 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا روزہ ملا لیا جائے، تاکہ یہودی جس طریقے سے صرف 10 کو روزہ رکھتے ہیں وہی طریقہ مسلمانوں کا نہ ہو جائے، اس سے مختلف رہے۔ الفاظ اقبال صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کالے بال کو دوسرے رنگ میں تبدیل کرنا جائز ہے؟ نہیں، نہ دوسرے رنگ کے بالوں کو کالا کرنا جائز ہے، اور نہ کالے بالوں کو دوسرے رنگ کا کرنا جائز ہے۔ یہ دونوں کی دونوں صورتیں غیر فطری ہیں، الا یہ کہ کوئی خاتون ہے
وہ حسن و جمال کے لیے بالوں پر کوئی رنگ استعمال کرتی ہے تو ایسی صورت میں وقتی طور پر اگر وہ حسن و جمال صرف شوہر کے لیے استعمال کر رہی ہے تو وقتی طور پر اس کے لیے یہ چیز جائز ہوگی، اس شرط کے ساتھ کہ جب وضو کا وقت ہوگا یا اس کو غسل کی ضرورت ہوگی تو وہ بالوں کو صاف کر لے گی، کیونکہ اس پر دوسرا رنگ جو چڑھتا ہے وہ پرت کے طور پر چڑھ جاتا ہے، جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جا پاتا۔ مہندی لگانے کی گنجائش اسلام میں موجود ہے، جس کے بال پک گئے ہیں وہ مہندی لگا لیا کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مہندی لگانے میں صرف لال رنگ چڑھتا ہے، پانی کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔